فیض صاحب، یہ دھمکیاں، یہ ملکی جو ہیجانی کیفیت، کیوس کی کیفیت، یہ سیاسی انتشار، ظاہر ہے عوام، جس طرح عامر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اس کو بھگت تو پھر عام آدمی رہا ہے جس کے لیے یہ نہیں سوچ رہے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ بیانات کا کیا مقصد ہو سکتا ہے جو خواجہ آصف بات کر رہے ہیں؟ عام آدمی تو اپنے لیے خود بھی نہیں سوچ رہا. اگر عام آدمی اپنے لیے خود سوچ رہا ہوتا تو آج شاید اس ملک کے حالات نہیں ہوتے. بات تو خواجہ صاحب جتنے منجے ہوئے اور پرانے سیاستدان ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے منہ سے یہ بات جو ہے، زبان سے بات جو ہے پھسل جائے اور بے خیالی میں وہ یہ بات کر جائیں. موجودہ حالات میں تو لگتا ہے وہ ایک طریقے سے وہ ایک تھریٹ ہی کر رہے ہیں کہ اگر ہماری حکومت کو ہٹایا گیا تو پھر ہمارے پاس بھی جو ہے کہنے کو بہت کچھ ہے. ایک عجیب و غریب معاملہ ہے یا بہت نارمل صورتحال ہے. کسی کے لیے اس کو اب دونوں نام دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو بہت عجیب بات لگتی ہو، لیکن ہم پاکستانیوں کے لیے تو بالکل نارمل صورتحال ہے. اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے گورنمنٹ آتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے گورنمنٹ چلی جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے جو ہے وہ الیکشن ہو جاتے ہیں. ہم اور آپ جو ہے بیٹھ کے جمہوریت کا رونا جو ہے روتے رہتے ہیں، جمہوریت کی جو ہے وہ جنگ لڑتے رہتے ہیں. خام خیالی ہمارا گمان ہے کہ ہم بڑی جمہوریت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. عملی صورتحال تو اس سے قطعی طور پہ جو ہے وہ مختلف ہے جو اس ملک کے اندر ہوتا ہے. یہ جو موجودہ حالات میں جب ان کو شاید نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے تعلقات استوار ہو رہے ہیں تو خواجہ صاحب یہ شگوفہ چھوڑ دیا. عمران خان کو بھی دیکھ لیں کہ ساری جد و جہد جو کی انہوں نے ابھی 2 سال کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی کی نا. آخر میں وہی دروازہ کھٹکھٹا کے بول رہے کہ نکالو ہم کو. جب دروازہ کھٹکھٹا کے نکلوانا تھا تو بھائی پھر لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان سے ناراض ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے دن سے اپنے تعلقات کو جو ہے وہ استوار رکھتے. یہاں تک جو ہے وہ نوبت ہی نہیں آتی، یہ صورتحال ہی نہیں ہوتی. بہرحال اسی طرح جو ہے وہ صورتحال ہے، ہونا کچھ بھی نہیں ہے. جیسا ماضی میں ہوا ہے مستقبل میں بھی منوان ایسا ہی ہونا ہے. چاہے وہ نون لیگ آ جائے گی یا تحریک انصاف آ جائے گی. تحریک انصاف آ جائے گی، نون لیگ کہہ رہی ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ کی محبت سے یا سازش سے یا کوششوں سے تحریک انصاف آ گئی ہے. یہ حکومت چلی جائے گی تو یہی کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے خلاف سازش ہو گئی. یہ 70 سال سے ہوتا آ رہا ہے اور آئندہ 70 سال تک بھی تو اس میں کوئی تبدیل ہوتا ہوا جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا. اس وقت تو اگر ان کو سنجیدہ ہے بھائی حکومت رہے نہ رہے، بھائی بجلی کا بل کا مسئلہ حل کروا دو، وہ بڑا خطرناک ہوا بھائی. اس پہ جو ہے حکومت جو ہے وہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. بل بھی لے کے آ رہے ہیں تو تحریک انصاف کو کیسے دبانا ہے، آزاد امیدواروں کو، اور بل لے کے آئے ہیں بجلی کے بل کے مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے، اس پہ جو ہے کوئی بات ہی نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ اس ملک میں سب سے جو حقیر چیز ہے نا اس ملک کے عوام ہے. اس پوری جمہوریت میں اس عوام کا کوئی رول ہی نہیں رہا. یہاں جمہوریت بھی جو ہے نا ڈکٹیٹرشپ کی ایک نئی شکل کو یہاں جمہوریت جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے. قوم کا رول ہی نہیں ہے کہ ووٹ ڈالیں یا نہیں ڈالیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. نوٹیفیکیشن نکال کے آپ کسی کو بھی منتخب کروا دیں. دیکھ لیں کراچی کے اندر ہو گیا. لاہور میں تو پھر نمبر 2 والا ہی جیتا ہے نا، 10-20-25 ہزار ووٹوں کا فرق ہوگا نا. کراچی کی تو معاملہ بالکل ہی الگ تھا. 8 میں 9 نمبر والا جو ہے نا وہ فاتح بن کے جو ہے وہ بول رہا ہے میں فاتح ہوں، باقی جو لوگ تھے وہ شکل دیکھ رہے ہیں ہوا کیا ہے. صحیح، برحال چلتا رہے گا. جی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں عادی ہو جانا چاہیے. صحیح ہے. الیاس صاحب لیکن یہ جو سیاسی صورتحال ہے اس میں ایسی ہیجانی اور غیر یقینی کی صورتحال ہے کہ ان کو پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے اور اتحادی جماعتوں تو بیٹھ کے سائڈ پر مزے کر رہی ہیں وہ، کیونکہ لیکن ان کو ایسی غیر یقینی صورتحال ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی گورنمنٹ کو کچھ ہو نہ جائے، ان کی گورنمنٹ چھین نہ لی جائے. تو اس صورتحال کی وجہ سے یہ اس طرح کے بیانات دے کے تاکہ کوئی اس طرح برابر ون سچویشن اور اس طرح کے کرتے رہتے ہیں پوائنٹ سکورنگ وغیرہ. حالانکہ اس طرح جو گورنمنٹ آئی ہے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنا کام کرے، لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے کام، ایسے پروجیکٹس لے کے آئے، ابھی بجٹ لے کے آئے. لیکن پھر بھی ان کو غیر یقینی صورتحال ہے کہ گورنمنٹ چلی نہ جائے. ہر ایک بندے کے منہ سے یہی سننے کو ملتا ہے کہ جی کچھ ایسا ہونے والا ہے، وہ پرائم منسٹر آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، اس طرح آ رہا ہے، اس طرح آ رہا ہے. ابھی ایسی چیزیں ہو رہی ہے جو کہ ایسی افواہ سازی اس طرح کی جاتی ہے کہ جو کہ بعد میں ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ جی ہونے والا ہے. کس طرح یہ اسی پس منظر ہے اس کا بیسیکلی کہ جس طرح کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی ہے، اب ان کو ڈر ہے کہ ہماری گورنمنٹ بھی اسی طرح نہ چلی جائے. کوئی بیان آ جاتا ہے، کوئی اس طرح کی بات کر دی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی ایسا بیک گراؤنڈ لے لیا جاتا ہے کہ جی اس طرح. اصل میں دیکھیں کہ اگر یہ اس طرح بات کریں، آپ دیکھ لیں وفاق اور جو صوبہ میں ان کی گورنمنٹ ہے اس میں اس طرح بے یقینی کی صورتحال ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے.
بلکہ ان کو کام کرنا چاہیے. اس طرح کام نہیں کر رہی گورنمنٹ کے جس طرح کرنا چاہیے. پولیٹیکل گورنمنٹ ماضی میں کرتی رہی ہیں کہ جی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ 5 سال منصوبہ یہ, لیکن یہ جو گورنمنٹ اب جو کر رہی ہیں یہ پوائنٹ سکورنگ اور اس طرح کی چیزیں کر رہی ہیں کہ جی پتہ نہیں اگلا سال چڑھتا ہے کہ نہیں چڑھتا, ہماری گورنمنٹ رہتی کہ نہیں رہتی. یہ اس وجہ سے کریں. خواجہ آصف صاحب بھی منجے ہوئے سیاستدان ہیں, ان کو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے اگر یہ باتیں پہلے کر دیتے تو ظاہر ہے اس کے لیے تو وہی بات آ گئی کہ اپنے ثبوت دینے کے بعد اپنی چیزوں کو جو ماضی میں وہ جو کہتے تھے پی ٹی آئی تو ان کو بتانے کے لیے اس طرح کی کرتے ہیں. اور خواجہ صاحب اس طرح کی باتیں تو اکثر کرتے رہتے ہیں, لیکن جو بھی ہے ان کو ہے کہ جس طرح الیکشن ہوئے, جس طرح ان کو سیٹیں ملی, جس طرح یہ کہتے ہیں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جی ہمیں اس طرح کی غیر یقینی صورتحال سے ان کو یقین نہیں ہے کہ صبح ان کے لیے رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. آپ کو پوائنٹ آ گیا. بنیادی سوال خواجہ آصف صاحب کے جو آواز جو انہوں نے ایک نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کیے, کچھ اہم ملاقاتوں کا ذکر کیا. ہمارا سوال کیا نون لیگ کا جو بیانیہ ہے اس کو نقصان ہوگا؟ رائے آپ نے ایکسپرٹس کی جان لی. ابھی کوئکلی بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال احتجاجی دھرنا یا حکومت گراؤ تحریک. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کیا جماعت اسلامی کا دھرنا عوام کو ریلیف دلوا سکے گا؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم عیاشیاں کرتے رہو اور ہم بل جمع کراتے رہیں اور لوگ اپنے گھر کے سامان کو بیچتے رہیں. اپنی عیاشیاں نہیں چھوڑیں گے. یہ فیصلہ کرنے میں کون سی چیز مانے ہے کہ پیٹرول فری اب کسی کو نہیں دیا جائے گا, اور یہ فیصلہ کرنے میں کیا چیز مانے ہے کہ بڑی گاڑیاں جتنی بھی 3000 سی سی 4000 سی سی چل رہی ہے لاکھوں کی تعداد میں, ان سب کو فروغ کریں آپ. اور ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ آج ہم ان کا رسپانس دیکھ رہے ہیں, آج اور کل دیکھ لیتے ہیں. چلیں 2 دن میں اگر انہوں نے چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا, بات کو آگے نہیں بڑھایا اور میڈیا کے سامنے آ کر اپنا مقدمہ پیش نہیں کیا, اگر یہ بات نہیں مانیں گے تو یہ تحریک حکومت ہٹاؤ تحریک میں تبدیل ہو سکتی ہے. ناظرین, عوام پر ٹیکسز, مہنگائی اور آئی پی پی سے معاہدوں کے خلاف راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا 7ویں روز بھی جاری ہے. حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کے دور ہو چکے ہیں, لیکن یہ مذاکرات کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچے, جس کے بعد جماعت اسلامی نے دھرنے کو حکومت ہٹاؤ تحریک میں تبدیل کرنے کا اندیا دیا ہے. امیر جماعت اسلامی یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا اگلا دور میڈیا کے سامنے ہوگا. آئی پی پیز کے معاہدے پر جب تک نظر ثانی نہیں ہوگی دھرنا ختم نہیں ہوگا. جب حکومتی وزراء اپنا فری پیٹرول اور بجلی ختم کریں گے, بڑی گاڑیاں چھوڑیں گے اور حالات بہتر ہوں گے, تب انہوں نے کہا کہ یہ دھرنا ختم ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ بجلی کی قیمت ہر صورت لاگت کے مطابق کرنا ہوگی. امیر جماعت اسلامی نے حکومت کو تنبیہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہم سارے آپشنز استعمال کریں گے, ہڑتال کریں گے, شاہراہوں پر بھی بیٹھیں گے. آئی پی پیز کا مسئلہ حل ہونے تک یہ دھرنا جاری رکھیں گے. رکاوٹیں ڈالی گئی تو یہ تحریک حکومت ہٹاؤ تحریک میں بدل سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ دھرنا بڑھتا جا رہا ہے, ہم 25 کروڑ لوگوں کی امید کو توڑ نہیں سکتے. اسی مناسبت سے سوال عامر صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں, چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے جو انہوں نے بتائے, اور وہ تمام مطالبات ان کے ایک عام آدمی سے جڑے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سب نہ ہوا تو یہ پھر جو آخری آپشن ہے دھرنے کا, جو آخری پلان ہوگا وہ حکومت گراؤ تحریک ہوگا. تو اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ دھرنا کامیاب ہوگا, عام آدمی کو ریلیف ملے گا جو مطالبات وہ رکھ رہے ہیں؟ ظاہرہ عام آدمی سے جڑے ہیں. عامر صاحب دیکھیں